بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ آج جمعۃ المبارک بھی ہے اور 21 اگست 2020 اور یکم محرم، تو آج سے اسلامی سال کا جو ہے وہ آغاز بھی ہوا۔ تو انشاءاللہ آج جمعہ بھی ہے، ہم سب نے اہتمام بھی کرنا ہے جمعے کا بھی۔ تو آئیے لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں، اور آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ حصہ غزل پر مشتمل ہوگا۔ آپ پہلی بار جو ہے وہ 9th کلاس میں اس کو پڑھ رہے ہیں، حصہ غزل کو۔ تو اس میں آپ کو یہ تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ ایک تو میں آپ کو ایک لیکچر ڈسکرپشن میں جو ہے لنک بھی سینڈ کر دوں گا، جس میں نظم اور غزل کے درمیان میں فرق کو جو ہے وہ واضح کیا گیا ہوگا۔ اسی طرح بورڈ پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم جو ہے وہ دیکھیں تو اس کے اندر جو ہے ہمیں بورڈ کے پیپر میں کیا کیا چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں، اس کی طرف جو ہے وہ ذرا غور کیجیے گا۔ غزل کی تشریح حصہ انشائیہ کا سوال نمبر 2 ہوتا ہے، جو کہ 4 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے۔ حصہ غزل میں کل 3 اشعار دیے جاتے ہیں، جن میں سے 2 اشعار کی تشریح کرنا ہوتی ہے، اور ہر شعر کی تشریح کے 2 نمبر ہوتے ہیں۔ تشریح کرتے وقت جن باتوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے بیٹا وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے جوابی کاپی پر سوال نمبر اور حصہ غزل لازمی لکھنا ہے۔ اس کے بعد جوابی کاپی پر تشریح طلب شعر جو ہے وہ لازمی لکھیں جس کی آپ تشریح کرنے جا رہے ہیں، اور تشریح لکھنے سے پہلے 1 یا 2 لائنوں میں آپ نے جو شعر ہے اس کا مفہوم ضرور لکھ دیں۔ اور اسی طرح تشریح سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں جو ہے اس کے الگ سے کوئی نمبر نہیں ہے۔ جب آپ مفہوم لکھ رہے ہیں تو ایگزامینر کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ آپ کو تشریح آتی ہے کہ نہیں، آپ کو اس شعر کا مطلب سمجھ آ گیا ہے کہ نہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو آئیے آج ہم جماعت نہم غزل نمبر 1، شاعر ہے میر تقی میر، ان کا تعارف جو ہے پڑھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ان کا سن پیدائش جو ہے وہ 1823 ہے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے مطابق، اور سٹار نوٹس میں جو ہے پہلے ایڈیشن میں لکھا ہوا تھا 1725، چونکہ ٹیکسٹ بک بورڈ میں بھی 1725 تھا، ابھی یہ نیو ایڈیشن کے مطابق جو ہے 1723، اور مزید ریسرچ کے مطابق جو ہے مجھے معلوم ہوا 28 مئی 1723، ٹھیک ہے ان کا سن پیدائش۔ سن وفات کی طرف اگر دیکھیں تو 22 ستمبر 1810۔ جی، میر محمد تقی نام اور میر تخلص تھا۔ والد کا نام میر علی متقی تھا۔ آپ آگرے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم سید امان اللہ سے حاصل کی، جو میر کے والد کے مرید اور منہ بولے بھائی تھے۔ اچھا، اس میں ایک چیز واضح کرتا جاؤں کہ ایک ہے میر تقی میر، جنہیں شہنشاہ غزل بھی کہتے ہیں اور خدائے سخن بھی کہا جاتا ہے ان کو، اور دوسرا جو ہے وہ خواجہ میر درد۔ ٹھیک ہے جی، آپ کا بھی بڑا نام ہے غزل میں، تو یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ان کا تخلص جو ہے میر ہے اور ان کا تخلص جو ہے وہ درد ہے۔ اچھا جی، بچپن ہی میں والد اور امان اللہ کی وفات کے بعد میر کو تلاش معاش کے لیے آگرہ چھوڑ کر دلی آنا پڑا۔ یہاں ایک نواب کے ہاں ملازم ہوئے، وہ نواب نادر شاہ کے حملے میں مارا گیا تو میر آگرے لوٹ آئے، لیکن انہیں دوبارہ دلی جانا پڑا۔ دلی میں خراب امن و امان کی وجہ سے انہوں نے مجبور ہو کر لکھنؤ کا رخ کیا۔ وہاں نواب آصف الدولہ کے دربار سے وابستہ ہو گئے اور باقی عمر اسی شہر میں بسر کی۔ میر کو خدائے سخن کہا گیا ہے۔ انہوں نے مختلف اصناف شعر تب آزمائی کی، مگر ان کی پہچان غزل گوئی ہے، یعنی کہ شاعری کے اندر انہوں نے مختلف اصناف پر جو ہے وہ لکھا، غزل، نظم، مختلف انداز میں۔
لیکن ان کی اصل پہچان جو ہے وہ غزل گوئی ہے، غزل کہنا۔ وہ بلا شبہ غزل کے بادشاہ ہیں۔ خلوص، درد و غم، یہ ان کی غزلیات کی جو خصوصیات تھیں، ترنم اور سادگی کی بدولت ان کی غزلیں دل پر اثر کرتی ہیں۔ ان کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف نہ صرف ان کے ہم اثر یعنی کہ اس دور کے لوگ شاعر جو تھے شعراء نے کیا، بلکہ متاخرین جو بعد میں آنے والے ہیں انہوں نے بھی انہیں سراہا ہے۔ بابا اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے ان کو سرتاج شعرائے اردو قرار دیا ہے۔ میر کی تصانیف میں ایک خودنوشت یعنی کہ آٹوبایوگرافی ذکر میر کے نام سے اور ایک تذکرہ نکات الشعراء، ایک فارسی اور 6 اردو دوائن شامل ہیں۔ دیوان کی جمع ہے، ٹھیک ہے، جو شاعری کی کتاب ہوتی ہے، صاحب دیوان جو استاد ہوتے ہیں، اور دیوان کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف تہجی کے اعتبار سے ردیف جو ہے وہ ترتیب دی جاتی ہے۔ تو جناب آج کی غزل نمبر 1 انتہائی آسان لفظوں میں، اور ان کی بہت ہی مشہور غزل اور سہل ممتنع کی ایک مثال۔ سہل ممتنع کیا ہوتا ہے کہ جس طرح سے اگر آپ غور کریں کہ اس شعر پہ تو نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اسی طرح پہلا شعر دیکھیں، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ اچھا، اب یہ چھوٹے چھوٹے عام سے کوئی مشکل لفظ نہیں ہے اس میں، اور آسان لفظوں میں مختصر الفاظ کے اندر ایک بہت بڑی بات کہہ دینا، اس کو شاعری کے اندر جو ہے سہل ممتنع کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب ایک شعر جو ہے مومن خان مومن کا بھی مجھے یاد آیا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، تو اس شعر کو بھی جو ہے وہ اس کی مثال جو ہے دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جناب اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے غزل کے لیکچر اور تشریح کی جانب۔ تو ہم انشاءاللہ جو ہے پہلے 3 جو ہے وہ شعر جو ہے وہ آج کوشش کرتے ہیں اس کو ہم جو ہے ان کی مختصر مفہوم کو سمجھیں اور تشریح کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں، غزل کا پہلا شعر جو ہے مطلع کہلاتا ہے۔ اس کے بارے میں مزید معلومات جو ہے وہ آپ کو نیچے جو ڈسکرپشن میں نے لیکچر آپ کو کہا ہے سینڈ کیا جائے گا لنک، تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو شعر ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے۔ ہستی یعنی کہ اپنے آپ کو شاعر کہہ رہے ہیں، حباب کہتے ہیں پانی کا بلبلا، اور یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ سراب کہتے ہیں دھوکہ، فریب، یعنی یہ جو دکھاوا ہے، نمائش ہے، یہ ایک دھوکہ اور فریب ہے۔ اچھا، اگر ہم اس غزل کی قافیے اور ردیف پر بات کریں تو یہ جو الفاظ ہیں یہ ردیف ہے، کی سی ہے۔ اور اگر میں کہوں کہ جناب اس غزل کے ہم قافیہ الفاظ کون سے ہیں، تو یہ دیکھیں جناب، دونوں مصروں میں حباب، سراب، اور دوسرے شعر کے اگر آپ دوسرے مصرے میں دیکھیں غلاب، خواب، اضطراب، ٹھیک ہے، نیچے خراب۔ تو یہ الفاظ جو ہیں وہ ہم قافیہ الفاظ ہیں۔ تو جناب مفہوم اس شعر کا کچھ یوں ہے کہ ہماری زندگی جو ہے ایک بلبلے جیسی ہے اور دنیا ایک دکھاوے کی طرح ہے۔ میر تقی میر کو غزل کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ ان کا محبوب موضوع اگرچہ حسن و عشق اور غم و رنج ہے، مگر صوفیانہ موضوعات بھی بڑی دلکشی سے ان کے کلام میں جگہ آتے ہیں۔ اس شعر میں میر انسان کے وجود پر فلسفیانہ انداز میں اظہار خیال کرتے ہیں کہ انسان کا وجود ایک بلبلے کے مانند ہے۔ اس شعر میں شاعر زندگی کی حقیقت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں
اس دنیا کے لیے زیادہ خواہشیں نہیں پالنی چاہیے، کیونکہ زندگی ایک بلبلے کی مانند ہے جس کا ایک لمحہ کا بھروسہ نہیں، اس لمحے میں ہے اور اگلے لمحے میں ہمیں لے کر غروب ہو جائے گی۔ یہ دنیا کی رونقیں، خواہشیں سب عارضی ہیں۔ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، ایک سراب کی مانند ہے جس کو انسان حاصل نہیں کر سکتا، لیکن اس کے پیچھے دیوانہ وار بھاگتا ہے، اور سراب کے پیچھے بھاگنا کوئی عقل مندی نہیں، اصل زندگی تو مرنے کے بعد کی ہے۔ ہمیں اسے سنوارنے کے لیے اس عارضی زندگی کو بہتر بنانا ہوگا۔ بقول شاعر کہ موت سے کس کو دستگاری ہے، موت سے کس کو دستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ زندگی کو سراب جیسے الفاظ سے میر تشبیہ دیتے ہیں۔ میر زندگی کے فانی ہونے پر ایک اور مقام پر اظہار خیال کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کہا میں نے کتنا ہے گل کو ثبات، کہا میں نے کتنا ہے گل کو ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ جی جناب، تو دوسرا شعر ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ محبوب کے نازک ہونٹوں کی کیا تعریف کی جائے، وہ پھول کی پتی جیسے نرم و نازک ہے۔ اس شعر میں میر نے اپنے نازک بدن، محبوب کے نازک ہونٹوں کو سراہا ہے۔ وہ محبوب کے نازک ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دیتا ہے۔ تشریح میں ایک دلکش قرینہ یہ ہے کہ ہونٹوں اور گلاب کی پتیوں کا رنگ بھی ایک دوسرے سے مماثل ہے، اور نزاکت بھی، ٹھیک ہے، رنگ بھی اور نزاکت بھی۔ میر کہتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کے نازک لبوں کی نزاکت کی تعریف کس طرح کروں کہ میرے پاس اس حسن کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں، تاہم میں انہیں گلاب کی پنکھڑی جیسا کہہ سکتا ہوں۔ بقول شاعر کہ تیرے رخسارو گیسو کو بتا تشبیہ کیوں کر دوں، تیرے رخسارو گیسو کو بتا تشبیہ کیوں کر دوں، نہ ہے لالا میں رنگ ایسا، نہ سنبل میں بو ایسی۔ شاعر کہتا ہے کہ جس طرح گلاب کے پھولوں کی خوشبو سونگھ کر سارے پھولوں کی خوشبو بھول جاتی ہے، اسی طرح میرے محبوب کے ہونٹوں کو دیکھ کر ایک تازگی کا احساس ہوتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ساری دنیا کے پھولوں کی نازکی میرے محبوب کے ہونٹوں میں بس گئی ہے۔ شعر نمبر 3، چشمے دل کھول اس بھی عالم پر، چشمے دل کھول اس بھی عالم پر، یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے۔ اچھا، اب اس میں دیکھیں، چشمے دل یعنی کہ دل کی آنکھ کو کھول، اور یہاں کی یعنی کہ اس دنیا کی اوقات جو ہے وہ کیسی ہے، حیثیت کیسی ہے، اوقات حیثیت ایک خواب کی سی ہے، جیسے آنکھ کھلی اور خواب ختم ہوا۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ اپنے دل کی آنکھ کو دوسری دنیا کے لیے کھولو، کیونکہ یہاں تو خواب کی سی کیفیت ہے۔ چونکہ میر جو ہے ان میں صوفیانہ موضوعات پر بھی انہوں نے بڑی دلکشی سے لکھا ہے، اور اس کلام میں بھی جو ہے وہ کہتے ہیں صوفیانہ جو ہے وہ رنگ غالب ہے۔ کہتے ہیں کہ میر انسان کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا کو تو بہت دیکھ لیا، اور یہ علم ہوا کہ دنیا کی اوقات جو ہے خواب سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ ہم اپنی لا علمی کے سبب دنیا کو بہت اہمیت دیتے ہیں، مگر جس طرح خواب دیر پا نہیں ہوتے، وہ عارضی ہوتے ہیں، اسی طرح یہ دنیا بھی فانی ہے۔ بقول مرزا غالب کہ ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، یہ اس وقت کا شعر ہے جب آپ اپنا تخلص جو ہے وہ اسد رکھتے تھے۔
ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقۂ دام خیال ہے۔ یہ پوری دنیا جو ہے وہ ایک طرح سے خیال ہے۔ اور پھر ایسے ہی مجھے شعر یاد آیا کہ بازیچہ اتفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب روز تماشا میرے آگے۔ تو دراصل یہ دنیا کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں جو بصارت سے تعبیر کی جاتی ہیں۔ میر کہتے ہیں کہ اپنی چشم دل کھولو، گویا بصیرت سے کام لیتے ہوئے اس دنیا کو دیکھو جو بظاہر نظر نہیں آتی، کیونکہ وہی دنیا اصل اور دلربا ہے، اور یہ دنیا محض خواب ہے۔ جس طرح خواب دن بھر کی باتوں کا عکس ہوتے ہیں، اسی طرح یہ دنیا ہمارے مقام اور کردار کی عکاسی کرتی ہیں۔ حقیقی دنیا جو کہ ابدی ہوگی، اور وہ تو وہ دنیا ہے جو مرنے کے بعد کی ہوگی۔ یہ زندگی ایک امتحان کی مانند ہے، اگر تو ہم اس میں نیک کام کریں تو آخرت میں اچھا صلہ حاصل کریں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے اس دنیا کو ہی اپنی ابدی دنیا نہ سمجھے، بلکہ آخرت کو ابدی دنیا جانے اور اس کے لیے اچھا سامان تیار کریں۔ بقول شاعر کہ جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی بچوں آج کا لیکچر جو ہے اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ اسی غزل کا تسلسل جاری رہے گا، اور مجھے محمد امین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔